بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، میرا نام وقاص احمد ہے۔ ویلکم ٹو یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک تحریر بھیجی جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: السلام علیکم، عمر بن عبدالعزیز کی طرف سے آپ پر سلامتی ہو۔ وحدہ لا شریک ذات جو رحیم و کریم ہے، اس کی حمد و ثنا کے بعد عمر بن عبدالعزیز عرض کرتا ہے: اے سالم بن عبداللہ، اللہ نے اس امت کی حکومت کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا ہے اور میرے مشورے کے بغیر ہی امور خلافت میرے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ میں نے کبھی بھی خلافت کی خواہش نہ کی تھی، بس اللہ کی مرضی، اب اس کے حکم سے مجھے خلافت کی ذمہ داری ملی ہے، لہٰذا امور خلافت کے تمام مسائل میں اسی کریم ذات سے مدد طلب کرتا ہوں کہ وہ مجھے اچھے اعمال اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے مخلوق پر شفقت و نرمی کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وہی ذات میری مدد کرنے والی ہے۔ اے میرے بھائی، جب آپ کے پاس میری یہ تحریر پہنچے تو آپ مجھے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق اور ان کے فیصلوں کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کرنا اور یہ بتانا کہ انہوں نے مسلمانوں اور ذمیوں کے ساتھ اپنے دور خلافت میں کیسا رویہ اختیار کیا۔ میں امور خلافت میں ان کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ میری مدد فرمائے گا۔ والسلام من عمر بن عبدالعزیز۔ جب یہ تحریر حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس کا جواب لکھا جس کا مضمون کچھ اس طرح تھا: اے عمر بن عبدالعزیز، تم پر سلامتی ہو۔ اللہ کی حمد و ثنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں کہتا ہوں کہ اللہ قادر مطلق ہے، اس کی عظمت و بلندی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کسی غیر کے شریک ہونے سے منزہ و مبرہ ہے۔ جب اس نے چاہا دنیا کو پیدا فرمایا اور جب تک چاہے گا باقی رکھے گا۔ اس نے دنیا کی ابتدا و انتہا کے درمیان بہت قلیل مدت رکھی جو حقیقتاً دن کے کچھ حصے کے برابر بھی نہیں۔ پھر اللہ نے اس دنیا اور اس میں موجود تمام مخلوقات کی فنا کا فیصلہ بھی فرما دیا، اور یہ سب چیزیں فانی ہیں، صرف اللہ کی ذات ہی کو بقا ہے، اس کے سوا باقی سب چیزیں فانی ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ہر چیز فانی ہے سوا اس کی ذات کے، اسی کا حکم ہے اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے۔ اے عمر بن عبدالعزیز، بے شک دنیا والے دنیا کی کسی چیز پر قادر نہیں، وہ خود مختار نہیں، جب انہیں حکم الہی ہوگا وہ اس دنیا کو چھوڑ دیں گے اور یہ بے وفا دنیا ان کو چھوڑ دے گی۔ اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے قرآن کریم اور دیگر کتب سماویہ نازل فرمائی، انبیاء اور رسل مبعوث فرمائے، اپنی کتاب میں جزا و سزا بیان فرمائی، مثالیں بیان فرمائیں اور اپنے دین کی وضاحت قرآن کریم میں فرما دی، حرام و حلال اشیاء کا بیان اسی کتاب میں فرما دیا اور عبرت آموز واقعات اسی میں بیان فرمائے۔ اے عمر بن عبدالعزیز، کیا تجھ سے اس بات کا وعدہ نہیں لیا گیا کہ تو ہر انسان کے کھانے پینے کا ذمہ دار ہے اور تو ان کو کافی ہے، بلکہ تجھے تو خلافت دی گئی ہے، بے شک تجھے بھی اتنا کچھ ہی کھانا اور لباس کافی ہے جتنا کہ عام انسان کو کافی ہے۔ بے شک تجھے جو ذمہ داری ملی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے۔ اگر تجھ میں اتنی استطاعت ہے کہ تو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو نقصان و بربادی سے بچا سکتا ہے تو ضرور بچا، اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچ، اور نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ بے شک جو لوگ تجھ سے پہلے گزرے انہوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کیا، جو ترقیاتی کام کرنے تھے کیے، جن چیزوں کو ختم کرنا تھا ختم کیا، اور ہر شخص اپنے اپنے انداز میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہا اور یہی سمجھتا رہا کہ اصل طریقہ یہی ہے جو میں نے اختیار کیا ہے۔ ان میں سے بعض لوگوں نے قابل گرفت لوگوں سے بھی نہایت نرمی سے کام لیا اور ان کی سرکشی کے باوجود انہیں بیجا ڈھیل دی،
تو اللہ نے ایسے لوگوں پر آزمائش کا دروازہ کھول دیا۔ اگر تو بھی کسی قابل گرفت شخص سے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہتا ہے تو کر، پھر اس کا انجام خود ہی دیکھ لینا۔ اگر تو نے کسی مجرم سے کسی دینی معاملہ میں نرمی کا برتاؤ کیا تو اللہ تجھ پر بھی آزمائش کے دروازے کھول دے گا۔ اگر تو کسی کو گورنر بننے کے قابل نہ سمجھے تو بے دھڑک اس کو عہدے سے معزول کر دے، اور کسی کا خوف نہ کر، اور اس بات سے نہ ڈر کہ اب کون گورنر و حاکم بنے گا۔ اس بات کا مالک اللہ ہے، وہ تیرے لیے ان نااہل گورنروں اور حاکموں سے بھی اچھے مددگار لوگ عطا فرما دے گا۔ تو مخلوق سے بالکل بھی نہ ڈر اور اپنی نیت کو خالص رکھ۔ ہر انسان کی مدد اس کی نیت کے مطابق کی جاتی ہے۔ جس کی نیت کامل ہے تو اس کو اجر بھی کامل ہی ملے گا، اور جس کی نیت میں فطور ہوگا اس کو صلہ بھی ایسا ہی دیا جائے گا۔ الغرض انسان کی مدد اس کی نیت کے مطابق کی جاتی ہے۔ اے عمر بن عبدالعزیز، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت تو اس حال میں آئے کہ کوئی تیرے خلاف ظلم کا دعوے دار نہ ہو، اور جو لوگ تجھ سے پہلے گزر گئے وہ تجھ پر رشک کرتے ہوں کہ اس کے متبعین کو اس سے کوئی شکایت نہیں، اس کی رعایا اس سے خوش ہے، تو ایسے اعمال کر کہ تجھے اس دن وہ مقام حاصل ہو جائے، یعنی اپنے اعمال اچھے رکھ، اور بے شک اللہ ہی کی طرف سے نیکی کرنے کی قوت دی جاتی ہے، اور برائی سے بھی وہی ذات بچانے والی ہے۔ اور جو لوگ موت اور اس کی ہولناکیوں سے خوف کھاتے تھے، مرنے کے بعد ان کی وہ آنکھیں ان کے چہروں پر بہہ گئیں جو دنیوی لذتوں سے سیر ہی نہیں ہوتی تھی، ان کے پیٹ پھٹ گئے اور وہ تمام چیزیں بھی ضائع ہو گئیں جو وہ کھایا کرتے تھے۔ ان کی وہ گردنیں جو نرم و نازک تکیوں پر آرام کرنے کی عادی تھیں، آج قبر کی مٹی میں بوسیدہ حالت میں پڑی ہیں۔ جب وہ دنیا میں تھے تو لوگ ان سے خوش تھے اور ان کی خدمت کرتے، لیکن آج یہی لوگ موت کے بعد ایسی حالت میں ہیں کہ ان کے جسم گل سڑ گئے۔ اگر ان لوگوں کو اور ان کی دنیوی غذاؤں کو آج کسی مسکین کے سامنے رکھ دیا جائے تو وہ بھی اس کی بدبو سے اذیت محسوس کریں۔ اب اگر ان کے تعفن زدہ جسموں پر خوب خوشبو ملی جائے گی تب بھی ان کی بدبو ختم نہ ہوگی، بلکہ خوشبو ملنا اسراف ہوگا۔ ہاں، اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خاصہ سے حصہ عطا فرمائے اور اسے دائمی نعمتیں عطا فرمائے۔ بے شک ہم سب اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے عمر عبدالعزیز، تیرے ساتھ واقعی ایک بہت بڑا معاملہ درپیش ہے۔ تو کبھی بھی جزیہ اور زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایسے عامل مقرر نہ کرنا جو بہت زیادہ سختی کریں اور لوگوں سے بہت زیادہ ترش روی سے پیش آئیں اور بے جا ان کا خون بہائیں۔ اے عمر، اس طرح مال حاصل کرنے سے بچ، ایسی خون ریزی سے ہمیشہ کوسوں دور بھاگ۔ اور اگر تجھے کسی گورنر کے بارے میں یہ خبر ملے کہ وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور پھر بھی تو اسے گورنری کے عہدے سے معزول نہ کرے تو یاد رکھ، اگر تو اس طرح کی جرأتیں کرے گا تو تجھے جہنم سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اور تو رسوائی و ذلت کی طرف مائل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اور اگر تو ان تمام ظلم و زیادتی والے امور سے اجتناب کرتا رہا تو تجھے دلی سکون حاصل ہوگا اور تو مطمئن رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ اے عمر بن عبدالعزیز، تو نے مجھ سے کہا کہ میں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے فیصلوں کے متعلق تجھے معلومات فراہم کروں۔ تو اے عمر بن عبدالعزیز، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب اپنے دور کے مطابق فیصلے کیے۔ جیسی ان کی رعایا تھی اب ایسی نہیں ہے۔ ان کے فیصلے اس دور کے اعتبار سے تھے، اور تم اپنے دور کے اعتبار سے فیصلے کرو، اور اپنے دور کے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان سے معاملات کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ تمہیں بھی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی مدد و نصرت عطا فرمائے گا اور جنت میں ان کے ساتھ مقام عطا فرمائے گا۔ اور اے عمر، یہ آیت کریمہ پڑھا کرو، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کے خلاف کرنے لگو۔ اے عمر بن عبدالعزیز،
اللہ رب العزت تجھے اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، آمین۔ والسلام من سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ محترم دوستو، اس واقعے سے ہمارے حکمرانوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ پہلے حکمرانوں میں کس قدر خوف خدا ہوا کرتا تھا، اور اسی خوف خدا کی وجہ سے وہ لوگ حکمرانی سے اور عہدوں سے دور بھاگا کرتے تھے۔ وہ اپنے آپ کو نااہل سمجھتے تھے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس تھی، اور اسی لیے بھی آج ان کے نام زندہ ہیں۔ مگر آج کل کے حکمران تو صرف اپنی کرسی کے چکر میں سرکردہ پھرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر لوگوں کا مال غصب کر جاتے ہیں، مگر وہ نہیں جانتے کہ قبر کی زندگی کتنی طویل ہے اور اس کا حساب کس قدر بھیانک ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق جو کوئی کسی کے ناحق 3 پیسے دبا لے گا تو کل بروز قیامت ان 3 پیسوں کے بدلے میں 700 باجماعت نمازیں ادا کرے گا، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کے گناہ اس ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ محترم ناظرین کرام، 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے ہیں، اور ان میں سے 3 پیسوں کے بدلے 700 باجماعت نمازیں۔ ذرا سوچئے کہ 700 باجماعت نمازیں کون دے سکے گا، اور بدلے میں اگر کسی کے گناہوں کا بوجھ ڈال دیا گیا تو کیا بنے گا؟ مگر ہائے افسوس کہ آخرت کی کس کو پڑی ہے۔ وہ کسی صوفی بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ مگر ان صوفی بزرگ سے اگر میں ذرا معذرت کرتے ہوئے یہ کہوں کہ آج کل مادہ پرستی کا دور ہے، اور ہر کسی کو اپنے مال کو بچانے اور بڑھانے کی فکر ہے، تو شعر یوں بنے گا، مال سلامت ہر کوئی منگے تے ایمان سلامت کوئی ہو۔ مطلب کہ ہر کسی کو اپنے مال کی فکر ہے، چاہے حلال ہو یا حرام ہو، تو ایسے میں ایمان سلامت مانگنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے کہ اے مالک حقیقی، تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی نیکی قوت دینے والا ہے، تو ہی گناہوں سے بچانے والا ہے، اور تو ہی ایمان سلامت رکھنے والا ہے، ہم پر اپنا کرم فرما، آمین۔ محترم دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال رنگ کے بٹن کو پریس کر دیں، اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت موصول ہوتا رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔